اتنے تم کمزور ہو کہ تم پر یک طرفہ ظلم پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، اور تفصیل بیان کی، تمہیں گھروں سے نکالا، تمہیں حقوق سے محروم کیا، اور ساتھ کہتا ہے میں تمہیں اب اجازت دیتا ہوں ان سے لڑو. اس لیے آگے بات بڑھانے سے پہلے بیچ میں یہ جملہ معتبر رکھ دیا کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، جو اجازت دینے والا ہے وہ طاقتور ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ گارنٹی دیتا ہے تمہیں کہ لڑو اور ہم تمہیں جتا کے دکھائیں گے. تمہاری نصرت کی ضمانت دیتے ہوئے خدا اجازت دے رہا ہے، اس کے بغیر نہیں دے رہا. تو میں نے کہا اب اس آیت کے اطلاق کر لیں. یہ جہاد کی آیت ہے. آپ کو کتنے مقام پر فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہاں؟ کون سی لڑائی آپ نے ایسے لڑی جس کے بعد آپ کی زمین پھیل گئی اور اسرائیل کی سکڑ گئی، اور وہ کمزور ہو کر نکلا اور آپ طاقتور ہو کر ابھرے؟ بالآخر کیا آپ کو ایسا حاصل ہو گیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، اور کس حصے سے میں آپ نے اسرائیل کو محروم کیا ہے؟ مجھے یہ پہلے بتائیں، پھر اگلی بات چلے. بالکل صرف پھینک دیا اس نے، ایک لفظ نہیں بولا. میں نے کہا بتائیں اب، یا بتائیں کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو کہتا ہے لڑو ان سے، جہاد ہے یہ، اور آگے سے مار پڑواتا ہے ایسی کہ 10 گنا سزا دے دی. میں نے کہا آپ کا، اگر آپ یہ کہیں گے میں کہوں گا آپ جھوٹ بولتے ہیں، خدا جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وعدہ کیا تو ہر دفعہ پورا، بلکہ نسل بعد نسل پورا کرتا رہا. حیرت انگیز ہے، منگولے کو شہباز سے لڑایا اور شہباز کو مروا کے دکھایا. اس نے بڑی بڑی سلطنتیں پامال کروائی مسلمانوں سے. وہ ہے خدا جو یہ کہتا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور جہاد کی تعریف کرتا ہے کہ جہاد وہ ہے جو خدا کی خاطر تلوار اٹھائی جاتی ہے، اس میں شکست کا کوئی سوال نہیں، فتح کی ضمانت ساتھ ہوتی ہے. اس لیے یہ ہے مضمون جو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کہ اگر شرائط جہاد پوری ہوتی اور اس کے تقوی کے مطابق یہ جہاد کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی شکست کا. وقتی تھوڑے سے قدم تو قرآن خود بیان کر رہا ہے، بعض دفعہ انحراف کرنا پڑتا ہے چال کے طور پر، بعض دفعہ تھوڑا سا صدمہ پہنچتا ہے جس کے بعد بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. یہ تو اتفاقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن عمومی رخ ہمیشہ فتح کی طرف رہتا ہے. مجھے آخری سوال اور ہے، ٹیکسٹ تو انگریزی میں ہے مگر میں ترجمہ اردو میں کر دوں گا. جی جی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ سخت بے قرار ہے اور پریشان ہے، اس وجہ سے کہ جو سکلان ہے اور میجر پاورز یہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کر سکیں. اور برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن نے برطانوی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں صرف لندن میں، جہاں کے بے شمار ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور ایمبولینس سروسز ہیں اور فائر بریگیڈ ہیں، تمام کی تمام میڈیکل سروس معطل اور مفلوج ہو کر رہ جائیں گی. اور پھر جو خطرہ ہے اس کے نتیجے کا سب آرکٹک ونٹر. اور 1932 میں آئنسٹائن نے فریڈ کو خط لکھا تھا اور اس میں اسے دریافت کیا تھا کہ لیگ آف نیشنز اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامیاب ہو رہی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ آسکڈ Fred for his opinion on why people engage in war. Is it possible to inquire that human beings have a lust for hatred and destruction? اور Fred نے یہ جواب دیا, you express astonishment at the fact that it is so easy to make men enthusiastic about a war and add your suspicion that there is something at work in them, an instinct for hatred and destruction which goes halfway to meet the efforts of warmongers. I can only express my entire agreement. We believe in an instinct of that kind and have in fact been occupied during the last few years in studying its manifestation. That instinct turns into the destructive instinct. It is directed outwards onto the objects. The living creature preserves its own life, so to say, by destroying an extraneous one. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے, مارے, لڑائی بڑائی کرے؟ یہ تھا سوال آئنسٹائن کا, اور فریڈ نے کہا کہ ہاں بالکل یہی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, تو قرآن مجید اس کا یہ جواب دونوں کی تائید کرتا ہے. کیا قرآن مجید ان دونوں آئنسٹائن کی بھی تائید کرتا ہے اور فریڈ کی بھی. لیکن وہاں کھڑا نہیں ہو جاتا, اگلی بات بھی کرتا ہے.
مسلم وہ یہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، میرا خیال ہے 1 سے زائد مرتبہ پڑھی ہوگی، اس کے باوجود یہ سوال اٹھا کس طرح آپ کے دماغ میں؟ بیسک انسٹنکٹ لائف کی ایک ہی ہے، وہ فورسز جن کے ذریعے خدا نے ایوولوشن کی حرکت دی ہے وہ یہی فورسز ہیں، لیکن ان فورسز کو آرگنائز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس شروع ہوئی اور ایک لمبی جد و جہد کے نتیجے میں کوالٹی بننی شروع ہوئی۔ یہ سارا مضمون قرآن کریم میں مختلف جگہ بیان ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس انسٹنکٹ کو کلچر کرنے کے لیے اور اس کو تہذیب کے دائرے میں باندھنے کے لیے بھی نیچر نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بات نہ بیان کریں تو بالکل ادھورا جواب ہے، لیکن جتنا ہے وہ سچا ہے، اس لیے اس کے جواب کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، بالکل صحیح جواب ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ اٹ از ٹروتھ بٹ ناٹ دی ہول ٹروتھ، بلکہ بہت ہی پارشل ٹروتھ ہے جو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھی اور ایک دوسرے کو جواب دے دیا۔ نیچر نے بھی مذہب کے آنے سے پہلے ان بنیادی طاقتوں کو ہارنس کرنے کے لیے اور سوشل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے بعض ذرائع اختیار کیے، اور اس کے نتیجے میں انڈیویجولزم ختم ہو کر کمیونلزم کی طرف زندگی میں حرکت شروع کی۔ شیر میں بھی ہے لسٹ کل کرنے کی، لیکن اپنے بچے کو کل کرنے کی لسٹ نہیں ہے۔ خود غرضی جانوروں میں شدید پائی جاتی ہے، اس کے باوجود جانوروں میں بعض مائیں اپنی آرام سے قربان کر دیتی ہیں بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آج کل جو ریسرچز ہو رہی ہیں جانوروں کی انسٹنکٹس پہ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جانور جو سوشل مائنڈڈ ہیں وہ اپنی کمیونٹی کی خاطر قربانی کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں اب اور زیادہ انرتھ ہو رہی ہیں۔ پہلے اس سائنس کو نظر انداز کیا گیا تھا، آج کل بہت ریسرچ اس پر ہو رہی ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مذہب کے لیے انسان کو تیار کرنے سے بہت پہلے سے ان انسٹنکٹس کو، جس کو آپ نے لسٹ کی انسٹنکٹ یا کل کرنے کی انسٹنکٹ ہے، ان کو ہارنس کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیے قدرت میں، جس کے نتیجے میں جانور عدم تہذیب سے تہذیب کی طرف حرکت کرنے لگا اور انڈیویجولزم سے سوشل پیٹرن کی طرف متحرک ہوا، یہاں تک کہ باشعور اور بھی کئی فیکٹرز ہیں، میں اس پر تفصیل سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تو بڑا لمبا مضمون ہے، لیکن جب آدم کی سٹیج پر پہنچا ہے، ہومو سیپین پہلا بنا، پھر اس کو بڑے لمبے دور سے تربیت کے گزارا ہے، اور جب وہ انسان پیدا ہوا جو اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کو قبول کر لے، تو تعلیم کے ذریعے اس کی ساری انسٹنکٹس کو کلچر کر دیا، باندھ دیا، موریلٹی کا نظام اس کو عطا کر دیا۔ تو یہ سارا بیان جو ہے وہ اس بیان میں تو نہیں آیا جو آپ نے کہا کہ فرائڈ نے اس کو جواب دیا، وہ مذہب کے تصور سے آ رہی تھا، وہ موریلٹی کے کانسیپٹ سے آ رہی تھا، خود ان امراض میں مبتلا تھا جو دوسروں کا انالائز کرتا تھا، اور اس کا جو انالیسس کا سسٹم تھا، اب اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں سائنٹسٹ، اور انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے اس کے، اور موجودہ جو ٹرینڈز ہیں اس میں اس کا مثلا ڈریم کا جو سسٹم تھا کہ ڈریم کیوں دیکھتا ہے اور یہ سب کچھ، اس کے اوپر ماڈرن سائنسز نے اس پہ تجربے کیے اور کلیتاً اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے، اس کی باتوں کو کلیتاً نہیں کیا تو بعض جگہ پارشلی بے بنیاد قرار دیا، بعض جگہ سائنسدان ماڈرن سائیکالوجسٹ نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ کیونکہ خود ڈیزیز، اگر وہ ڈیزیز ہے تو خود ڈیزیز تھا، اس لیے اس نے اسی قسم کا ایک تصور باندھا ہے، حالانکہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس نے ان باتوں کو غلط دکھا دیا ہے۔ تو فرائڈ کا تو حوالہ بالکل بےمانی ہے اس کانٹیکسٹ میں، از اے میٹر آف ہسٹری ناؤ، ماڈرن سائیکالوجی اس سے بہت آگے جا چکی ہے، اس کے حوالے آپ دیتے تو وہاں موریلٹی کے کانسیپٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، یہ بحثیں بھی چل پڑی ہیں کس حد تک وہ ڈالتی ہیں، جینیٹکس کا کیا اثر ہے، یہ سارے ایسے مضامین ہیں جو اس فکرے سے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں جو فکرہ آپ نے فرائڈ کا کوٹ کیا ہے۔
تو مذہب جو مورالٹی پیش کرتا